وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. یہ چیز بھی غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں. ان کے ہاں سگا بھائی اور دوست برابر ہیں، سگی بہن اور کوئی انٹی ونٹی سب برابر ہے. اللہ کہتے ہیں رشتے داروں کو ان کا حق دو. تو اسلام میں قرابت داری کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ کو رشتے جوڑنے پڑیں گے، چاہے پیسوں سے جوڑنے پڑیں، اچھی بات سے جوڑنے پڑیں. تو اسلام رشتوں کے بغیر زندگی کا قائل نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو بھی ان کا حق دو. سوسائٹی میں غریب مسکین لوگ ہیں، ان کو تلاش کرو. افطار پارٹیاں مت کراؤ مسٹنڈوں کی، توندے بھری بھی لوگوں کو پراٹھے افطاری میں سموسے پکوڑے مت کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ مساکین کو، غریبوں کو تلاش کر کے کھلاؤ. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. کتنا زبردست اللہ کا کلام ہے. صحابہ کرام چونکہ قرآن سن کے فوراً عمل کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ ان کو جب بتا دیا نا کہ مسکینوں پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی، تو یہ اتنا خرچ کر دیں گے کہ خود محتاج ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، ضائع مت کرنا. آج دیکھو دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، ایک تبذیر اور ایک اسراف. اسراف کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنا لیکن بے موقع. تو اللہ نے کہا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، مسکینوں پہ بھی. یہ خرچ بے موقع نہیں ہونا چاہیے. رشتہ دار کو ضرورت ہے راشن کی، آپ نے لینڈ کروزر خرید کو دے دی اس کو. ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے افطاری کی، آپ نے کروڑوں روپے افطار پارٹیوں پہ افطاری کے ڈبے آپ نے پبلک میں بانٹ دیے. تو یہ کیا ہے؟ تبذیر، بے موقع خرچ ہو رہا ہے. صدقے کے بکروں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. بھائی غریب کو راشن دو، آپ بکرا دے رہے ہو. تو بے موقع خرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر. اللہ کو پتا تھا جب یہ صحابت کے بیانات سنیں گے نا تو رمضان میں ان کی سحری پارٹیاں بھی ہوں گی، افطار پارٹیاں بھی. کسی دوست کو پارٹی دینا ایک الگ بات ہے، لاکھوں کروڑوں روپے پیٹ بھروں کو پہ خرچ کر دینا، جن کے پاس سب کے پاس کھانے کو ہے. لینڈ کروزر سے نکل کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ صدقے زکات کے پیسوں سے افطاریاں کھا کے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں دے رہے ہو پیسے ایسی جگہوں پہ؟ کتنے چور اچکے ڈاکو ہیں جو ماشاءاللہ فری پھوکٹ کی سحریاں کھا رہے ہیں اور فری پھوکٹ کی افطاریاں کھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پہلے ہم ڈکیتی کے لیے جب کراچی میں تشریف لایا کرتے تھے تو ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، 2-4 دن بھوک میں پھر کسی کا کوئی جگاڑ ہو گیا تو الگ بات ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہم نے فری پھوکٹ میں ان کو اپاہج بنا دیا، یعنی لوگوں کو اپاہج بنا دیا اور ڈاکوؤں کو شیر بنا دیا کہ کھانے کا انتظام ہماری طرف سے، پسٹل آپ اپنے خرچے پہ خرید لیے گا. تو میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں جو افطاری کے اور سحری کے بڑے بڑے شہروں کے اندر دسترخوان لگ رہے ہیں. لگاؤ یہ دسترخوان، کہاں جا کے لگاؤ؟ اندرون سندھ لگاؤ، KPK کے غریب علاقوں میں لگاؤ، بلوچستان کے غریب علاقوں میں لگاؤ. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں سب پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائی. 4 غریب ہوتے ہیں اور 4000 توندے بھرے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس طرز عمل کی. کروڑوں روپے کا سرمایہ لوگوں کا پیٹ بھروں پہ خرچ ہو رہا ہے جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ غریب کو بھی کھلا، رشتہ دار کو بھی کھلا، لیکن بے موقع خرچ نہیں کرنا ہے.